السلام علیکم ورحمۃ اللہ اخوان. آج ہم جز 17 شروع کر رہے ہیں اور اس میں سورۃ الانبیاء ہے اور سورۃ الحج ہے. آج اوور ویو تو میں نہیں دوں گا, اوور ویو شاید آپ میں سے کوئی دے دے, لیکن یہ ایک آیت ہے سورہ انبیاء کی جو کہ قرآن مجید کی سب آیات سے مجھے بہت مختلف لگتی ہے, کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے ویسے 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 تو اللہ کی ہر آیت سچی ہے, لیکن یہ آیت اور بھی سچی ہوتی جا رہی ہے, اور وہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. تو غفلت سے کیا مراد ہے؟ اسکالرز نے اس کے بارے میں کافی لکھا ہے, اور خاص طور پہ ایک بک ہے مل بھی جاتی ہے, شیخ صالح المنجد کی بک ہے دل کا بگاڑ, اردو میں بھی موجود ہے, انگلش میں میرا نہیں خیال اس کا ترجمہ ہوا ہوا یا نہیں ہوا ہوا. تو انہوں نے باقاعدہ ایک پورا اس پہ چیپٹر باندھا ہے اور انہوں نے اس کی تعریف بھی کی ہے, کچھ آیات بھی لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے غفلت کی کچھ کیٹیگرائزیشنز کی ہیں, تو ان میں سے 2-3 میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی غفلت وہ کہتے ہیں کہ جنرل نیک اعمال سے غفلت, کہ انسان جو ہے وہ نیک اعمال میں غفلت کرتا ہے, اور اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان ریگریٹ کرے گا اس چیز کو. سورہ قاف کی آیت ہے لقد كنت في غفلة هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, کہ اس دن اس سے کہا جائے گا کہ تو پہلے غفلت میں پڑا ہوا تھا لیکن آج تیری نظر بالکل تیز ہو گئی اور تجھے نظر آنا شروع ہو گیا. بالکل اسی طرح اعمال کی غفلت کا موت کے وقت بھی انسان کو پتہ لگے گا, جب انسان موت کے وقت اللہ کو کہے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب, یا اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں, فاصدق واکن من الصالحین, کہ میں صدقہ کر دوں اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. پھر اسی طرح شیخ صاحب کہتے ہیں کہ دوسری غفلت ہے قرآن مجید سے غفلت, کہ انسان کس طرح دنیا کے اندر قرآن سے غفلت کرتا ہے, حالانکہ قیامت کے دن یہی ہے جو کہ انسان کی شفاعت کرے گا. اور پھر وہ مختلف احادیث لے کے آئے ہیں, یعنی کہ جنرلی اسپیکنگ اگنورینس, اس کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے, غفلت کو ہیڈ لیسنس کہیں گے, ہیڈ لیسنس کہیں گے, یعنی کہ ہر اس چیز سے انسان ہیڈ لیس ہو رہا ہے جو کہ آخرت میں اس کو فائدہ دے گی. خاص طور پہ اس مٹیریل دور کے اندر وہ والی چیزیں جو کہ شاید مباح کیٹیگری میں آئیں گی لیکن انسان کو وہ غفلت کرتی ہیں. خاص طور پہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے غفلت والے ایکٹس ہیں ان کو ٹیپر آف کرنے کی کوشش کریں فار دا ریسٹ آف 11 months. اچھا, ویسے انسان نیچرلی غافل ہے, اس کے پیچھے کیا سائنس آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہر وہ چیز جو فائدے مند ہے وہ انسان استعمال نہیں کرتا ہونا جنرل بیسس. جیسے دودھ کا ہمیں پتہ ہے زیادہ فائدے مند, لیکن ہم پھر بھی کوک پیتے ہیں. اسی طرح ہمیں پتہ ہے رات سونا چاہیے لیکن ہم رات جاگتے ہیں. یہ جنرل غفلت. آپ نے نا بڑی اچھی بات کی ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے احمد بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کے عذاب کے بارے میں آپ نے کہا کہ اگر تمہیں اس کا صحیح ادراک ہو جائے تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو, اپنی خواتین کے پاس بستر پہ جانا شروع کر دو. بلکہ شیخ صاحب نے اپنی بک میں غفلت کی کیٹیگریز میں ایک کیٹیگری پازیٹیو غفلت کی بھی لی. اور وہ ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات, یعنی کہ ایسی عورتیں جو کہ غافل ہیں بے حیائی کے امور سے. تو یس آئی تھنک کچھ غفلت اس طرح کی بھی ہے جو کہ پازیٹیو ہے, بٹ زیادہ تر ایسی چیز جو کہ دین سے دوری کرے وہ مذموم ہے, ریکمینڈڈ نہیں ہے. اچھا, اسی سورہ میں آگے آیا نمبر 16 ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو نہیں بنایا کھیل تماشے کے لیے, اور جو بھی ان کے درمیان ہے, یعنی ایوری تھنگ دیٹ اللہ ہیز کریٹڈ دیر از پرپز بیہائنڈ اٹ. یعنی صرف یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے اور وہی غفلت کی زندگی گزارنی نہیں ہے. اس میں انسان نے جو ہے نا اپنا پرپز ایک طے کرنا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ کون سا راستہ ہے جو اس نے اختیار کرنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا انسانوں کو خاص طور پہ انٹلیکٹ کے اوپر پیدا کیا ہے. جیسے جانور جو ہیں وہ انسٹنکٹ پہ پیدا کیے گئے ہیں. انسٹنکٹ پہ پیدا کیے گئے ہیں سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر دیا اسی طرح وہ چلتے ہیں. یعنی جو جتنے بھی جانور ہیں آپ دیکھیں گے سارے انسٹنکٹ کے اوپر چلتے ہیں. ان کے اندر کوئی انٹلیکٹ نہیں ہوتا جس سے وہ چوز کر سکیں رائٹ فرام رانگ. ان کے اندر کوئی ایتھکس نہیں ہوتے, کوئی مورلز نہیں ہوتے, وہ بس انسٹنکٹ کے اوپر چلتے ہیں. ہاں, جس طرح اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کر دی اسی پروگرامنگ کے تحت وہ چل رہا ہوگا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دیا اور اختیار دیا, اور انسان کو چاہیے کہ اپنے انٹلیکٹ کو یوز کرے اپنے اختیارات کے لیے, کہ چوز کرے کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے کیا چیز نہیں ہے. جیسے علی بھائی آپ نے کہا نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ فار ایگزامپل دودھ جو ہے وہ زیادہ ہیلدی ہے ایز اپوز ٹو کوک یا پیپسی.
تو انٹلیکٹ کا تقاضا یہ ہے کہ دودھ جو ہے وہ زیادہ پیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے لیے جو ہے جو دا چوائسیز دیٹ وی میک ان دس لائف وہ عقل کی بنیاد کے اوپر ہوں. اینڈ یہ تو بالکل ہی بے عقلی سی بات ہے کہ یہ سب کائنات جو ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. جیسے ہمارے سامنے اتنی زیادہ چیزیں پڑی ہیں, مائکرو فون پڑا ہے, یہ ٹیلی فون پڑا ہے, جو ہم نے جوتے پہنے ہوتے ہیں ان تک کا ایک پرپز ہوتا ہے. لیکن ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہماری اپنی جو تخلیق ہے اس کا کوئی پرپس ہی نہیں ہے, بالکل بے مقصد ہے, اور بس انسان زندگی کو ایسی گزارے جیسے کوئی آگے کوئی گول نہیں ہے, کوئی اینڈ نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے نا مقصد تلاش کرے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر وضع کیا ہوا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کو پہچانے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے جڑے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ کرے, اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر آگے کا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جو انسان ہے وہ موت کو چکھے گا, ہر زندہ چیز جو ہے وہ موت کو چکھے گی. ٹھیک ہے, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر سے اور خیر سے بھی, یعنی دونوں چیزوں سے آزمائش ہوگی. ہم خیر سے بھی آزمائیں گے, تمہیں خیر دے کے بھی آزمایا جائے گا, اور شر سے بھی آزمایا جائے گا. اور کبھی کبھار ہم سنتے ہیں کہ اولاد بھی یہ جو ہے ایک فتنہ ہے, اور فتنہ ہم اس کو بالکل ایک نیگیٹو کونوٹیشن دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ خیر کی چیزیں بھی ہیں وہ بھی فتنہ ہو سکتی ہیں. اولاد مثال کے طور پہ فتنے کا باعث بن سکتی ہے انسان کے لیے, اگر وہ اولاد جو ہے اولاد کی وجہ سے حرام کی طرف چلا جائے. تو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں مقصد دیا گیا. پہلی آیت میں بتایا کہ تمہارا ایک مقصد ہے, اور تم نے موت کو چکھنا ہے, تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا, اور پھر تم نے ہمارے پاس آنا ہے. اور بیسکلی اسلام کا پورا جو فلسفہ ہے نا زندگی کا, وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے, اینڈ کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں. اور اس مقصد کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا, اور اس آزمائش میں تم کامیاب ہوتے ہو یا ناکام ہوتے ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے, جہاں پہ پھر حساب کتاب ہوگا. ماشاء اللہ جی, امیزنگ. میں سورہ انبیاء سے جو انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ انسائٹ شیئر کرنا چاہوں گا. ویسے تو ماشاءاللہ سورہ انبیاء میں جو یہ پیسیج ہے نا, ورس 80 to 90, یہ مجھے بہت تقویت دیتا ہے, کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ ایون دے ور ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائڈ, ان پہ بھی اتنی مشکلات آئی تھیں, جیسے بیماری, حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے, اور پھر ان کی وہ دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پھر دیکھیں کہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اور ان کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بٹ یہ کہ میں جو انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ورس نمبر 96 ہے, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو ایکسپلین کروں. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون, یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے. دیکھیں اس کا تذکرہ سورہ کہف میں بھی ہے یاجوج ماجوج کا. یہ کون ہے؟ ایک قوم تھی, ذوالقرنین علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان کو دیکھا, فساد مچاتے تھے, لوگوں نے شکایت کی کہ قتل و غارت کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں. ایک دیوار بنائی انہوں نے تانبے سے اور آئرن سے, یہ تو زبر الحدید یعنی آئرن اینڈ کاپر کے مکسچر سے, اور پھر ان کو بند کر دیا وہاں پہ. اب آج کافی ڈسکشن اس پہ ہوتی ہے کہ یہ ایکچولی ہیں کون. ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ یہ انسان ہی ہیں, اکثر تو چائنیز بنا دیتے ہیں, چائنیز والا بھی ہے. ایک ہے جی کہ یہ انسان ہی ہیں, یہ نکل چکے ہیں, اور یہ ترک اور منگولز کی جو اولاد تھی وہ ایکچولی یہ یاجوج ماجوج ہیں. وہ اس کا استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آج اتنا ہول کریٹ ہو گیا, عربس کے لیے ہلاکت ہو, کیونکہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا ہول جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نکلنا شروع ہو گئے تھے. ایک بہت ہی ایکسٹراڈینری ویو ہے, وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ایلینز ہیں, اور اس کا استدلال کیا جاتا ہے ایسے ان کے ایٹریبیوٹس کہ جی ان کے کان بہت بڑے بڑے ہوں گے, تو اسی طرح یہ کہ وہ سمندر پی جائیں گے, اور اسی طرح وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے, ملٹیٹیوڈز آف دیم, یعنی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 99 ورسز 1 کی ریشو, یہ قیامت والے دن جہنم میں جنہیں ڈالا جائے گا. تو اس حوالے سے تو وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ اتنی تعداد ہیومن بینگس کی کیسے ہو سکتی ہے, یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے, اسپیشلی جب وہ یہ ہے نا کہ وہ اوپر سے بلندی سے آئیں گے. تو بلندی سے وہ مراد لیتے ہیں کہ یعنی پتہ نہیں آسمان کے کوئی دروازے کھلیں گے, کوئی پورٹل کھلے گا, وہاں سے وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. اینی وے, تیسرا ایک جو ہے نا اسکول آف تھاٹ اس میں یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی جیوز ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میٹافورک باتیں,
کہ وہ سمندر پی جائیں گے, وہ تعداد میں بڑے زیادہ ہوں گے. ایکچولی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ جیوز نے سب کو اپنا قائل تو کر لیا اپنے سسٹم کا, تو آلموسٹ ہر بندہ یاجوج ماجوج ہے, اور بہت ہی کم لوگ جو ہے نا وہ اس فتنے سے بچے ہوئے ہیں اور وہ یاجوج ماجوج نہیں ہیں. تو یہ میں آپ بھائیوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا, ویسے تو بڑے کلیئر ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے, یہ تو صحیح حدیث کی روشنی میں بالکل آتا ہے. پھر یہ کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیفیٹ کریں گے, اور ڈیفیٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے غالباً, اس سے ان پہ موت طاری ہو جائے گی, اور پھر پرندے آئیں گے بڑی بڑی گردنوں والے, وہ ان کی لاشیں اٹھا کے لے جائیں گے. تو میرے تو خیال میں کہ یہ شاید کوئی انسان ہی ہے سرکش قسم کے جو کہیں پہ اس وقت بند ہے, اور ابھی انہوں نے آنا ہے یا آ چکے ہیں. یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ سوال بار بار جو ہے ریز ہوتا ہے. احمد بھائی میرے خیال سے احمد بھائی سے بھی ہم پوچھتے ہیں, لیکن ایک چیز جو میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس میں ایک چیز سمجھی ہوئی نا, کیونکہ یہ غیبی امور ہے اور یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں آف کورس وی ایکسیپٹ دیم ایز اوپینینز, لیکن بہرحال اس کو ہم تفسیر نہیں کہتے. بالکل بالکل. اور اس چیز میں ہمیں تھوڑا کیئرفل بھی رہنا ہے, خاص طور پہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو محکم متشابہ میں کہا. بہرحال یہ ایک متشابہ چیز ہے, بٹ اگین دیٹ بینگ سیڈ اس طرح کی پاسبلٹیز جب ظاہری بات ہے کوئی بات کرتا ہے تو پھر انسان سوچتا تو ہے, خاص طور پہ آپ نے جو کاپر اور آئرن کی بات کی اور اس سے ریلیٹڈ وہ میگنیٹک فیلڈ والی بات کر رہے تھے, تو واللہ عالم. اصل میں اس میں نا یہ مشکل سوال ہے, اور اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ بھی کہنا نا بڑا مشکل ہے, کیونکہ روایات کو سب کو اگر آپ اکٹھا کرتے ہیں نا تو ان کو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ روایات جو ہیں ان کو ہم ایک لٹرل سینس میں لیں گے کہ ایک میٹافوریکل سینس میں لیں گے. ویسے تو اصول تو یہی ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہم لٹرل لیتے ہیں انلیس اینڈ انٹل دیر از اے ریزن ٹو ناٹ ڈو سو. لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک حتمی بات کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی کوئی اوپینین پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی نصوص کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے تو اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس اوپینین کو پھر دی اوپینین بنا لینا اور اسی کو کہنا کہ یہی بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن آپ نے اپنا ویو بتایا, میرا ویو کہ وہ زندہ ہیں اور وہ آپ کو لگتا ہے وہ, میں آپ کو جینوئنلی بتاؤں میرا اپنا ویو جو ہے نا اس پہ میں نے اس پہ اپنی تھنکنگ کو سسپینڈ کیا ہوا ہے, کیونکہ میرا واقعی میں کوئی ویو نہیں ہے اس کے اوپر. ایک زمانے میں جب میں نے ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا تھا تو میں آئی کوڈنٹ اورینٹ مائی مائنڈ ٹو اینی ون تھنگ اینڈ سے کہ ہاں یہ آئی جسٹ ایکسیپٹ اٹ ایز دا ٹروتھ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور مجھے یہ 100% مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہ اس کی ریئلٹی کیا ہے کیا نہیں ہے. زومبی اپوکلپس بھی ہو سکتا ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں نا اصل میں اس کے مقصد کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہمیں بیان کی ہیں غیبی امور کے, ان کے مقاصد اور آبجیکٹیوز کیا ہیں. کیا اس کا ایک آبجیکٹیو ہمیں فیسینیٹ کرنا ہے, یا پھر ہمیں ایک آ کی فیلنگ ہمارے اندر ڈیولپ کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ فیلنگس تو آلریڈی ڈیولپ ہو جاتی ہیں الحمدللہ جب آپ احادیث کو پڑھتے ہیں اور آیات کو پڑھتے ہیں, اور وہ جیسے انہوں نے کہا نا ایکسٹرا آرڈنری انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نا اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہماری نا عقل کی جو سبمیشن ہے وہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کیا ہے, کیا وہ اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. صحیح. اصل میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کی انٹرپریٹیشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, اور وہ جو ہے نا وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به, اللہ نے یہاں پہ دو ایٹیٹیوڈس بیان کیے. ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو ایسی متشابہات کے پیچھے جاتا ہے, ان کی حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن راسخون فی العلم, جو اصل میں اللہ کے مطلوب بندے ہیں نا, ان کا رویہ یہ ہے آمن, وہ ایمان کی بات کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس سے میرے رب کی یہ وحدانیت ہے, میرے رب کی اس میں یعنی کمال ہے, اور وہ اس میں الٹیمیٹ سبمیشن جو ہے وہ اس سے تلاش کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایز لانگ ایز یہ آیات اور یہ جو سارے معاملات ہیں اگر یہ ہمیں اس الٹیمیٹ سبمیشن کی طرف اور اللہ کے سامنے جو عاجزی کی طرف لے کے جا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ مقصد اس کا یہی ہے. بالکل صحیح. باقی دیکھیں ہم کبھی بھی 100% کسی چیز پہ پہنچ نہیں سکتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا سب سے بڑی آزمائش ہے اس پورے ٹاپک کے اندر. اور آپ پتہ لگا کے کرو گے کیا, مین تو ہے نا کہ آپ نے بچنا کیسے, اگر خدا نہ خواستہ وہ آ جاتے ہیں. انٹلیکچوئل ایروبکس تو آپ کو مل جائیں گے, ہاں, لیکن اور وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا, صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی, تو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم نے اس کے لیے
کیا تیاری کی ہے. بالکل. تو یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہمیں دیتا ہے ایسی.